بریکنگ نیوز ہے، خبر ہے انس علی، رجب بٹ حریرہ کے بعد اقرا کنول، ندیم مبارک عرف نانی والا اور محمد حسین شاہ کے خلاف تین نوٹس دیے گئے تھے اور تینوں دفعہ ان کو طلب کیا گیا تھا۔ سرفراز چودھری کو کھڈے لائن لگا کے ان کیسوں کو نرم کیا جا رہا ہے۔ جیسے ڈکی بھائی پکڑے گئے، شور پڑا، سب لوگوں کو پتہ چل گیا ڈکی بھائی پکڑے گئے۔ سارے 6 کے 6 مقدمات سے پہلے اچانک خبر آتی ہے کہ یہ ڈکی بھائی نے اس کو ہٹوا دیا یا رجب بٹ نے ہٹوا دیا یا کسی اور نے ہٹوا دیا، باثر لوگوں نے ہٹوا دیا۔ ہمارا سوچنا اور سوچ کے صرف کڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ عجیب و غریب بےہودگی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا، اس کا عکس ہمیں اپنے چھوٹے بچوں میں نظر آ رہا تھا۔ ہمارے آنے والی جو نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ ان کو بگاڑ رہے تھے، ان کو پکڑ رہے تھے۔ اس کے اوپر میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں۔ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر انتہائی بےہودگی اور بے حیائی کی انتہا ہے۔ ایسا ایک زہر تھا منشیات سے زیادہ زہریلا اور خطرناک، کوئی روکنے والا نہیں۔ آپ دیکھیں جب ڈکی بھائی گرفتار ہوئے اس ڈیٹ سے لے کے اب تک دیکھیں، اس کے بعد کنٹینٹ میں تبدیلی آئی۔ خبر یہ ہے کہ ہمیں پیر جی نے بتایا ہے، ہمارے وہ جو کہتے ہیں سوتروں نے بتایا ہے، ذرائع نے بتایا ہے کہ سرفراز چودھری صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ بریکنگ نیوز ہے، خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کے خلاف، ان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے۔ انس علی، رجب بٹ حریرہ کے بعد اقرا کنول، ندیم مبارک عرف نانی والا اور محمد حسین شاہ کے خلاف 3 مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ آن لائن جوا ایپس کی پروموشن نیشنل سائبر کرائم نے مقدمہ درج کی ہیں۔ ان کو جناب 3 نوٹس دیے گئے تھے اور تینوں دفعہ ان کو طلب کیا گیا تھا، جس پر یہ یوٹیوبر حضرات شامل تفتیش نہ ہوئے اور تحقیقاتی ایجنسی نے ان کو تینوں بار ایک مخصوص پیریڈ کے بعد ان کو نوٹس جاری کیے اور ان کو انتظار کرنے کے بعد ان کے خلاف الگ الگ 3 مقدمے درج کر لیے گئے۔ ان تینوں نامزد ملزمان پر غیر قانونی آن لائن ٹریڈنگ ایپس کی تشہیر کا الزام تھا۔ NCCIA بالکل ہی بریک لگا رہی، اور جو بات پہلے ہوئی تھی کہ نا یہ سرفراز چودھری کو کھڈے لائن لگا کے ان کیسوں کو نرم کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر ہے کیا، اور سرفراز چودھری صاحب کے حوالے سے کیا اہم خبر ہے جس کو سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے، وہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کے بعد بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آج کا ولاگ شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ یوٹیوبر اور ویلاگرز کے خلاف سوشل میڈیا انفلوئنسر، ٹک ٹاکر جو خود سے اپنا کنٹینٹ بناتے تھے، خود ہی کنٹینٹ کریٹر تھے، بڑے ہائی لیول کے جو ان کی لائف سٹائل تھے اور ملینز میں ان کے فالوورز ہیں، ان کے گرد مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اب وہ پہلے والی بات نہیں ہو، پہلے مقدمے ہوئے، رات کو پکڑے گئے، صبح چھوٹ گئے، شام کو پکڑے گئے، رات کو چھوٹ گئے، گرفت جو ہے نا مزید مضبوط ہوگی۔ دیکھیں نا، اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ جیسے ڈکی بھائی پکڑے گئے، شور پڑا، سب لوگوں کو پتہ چل گیا ڈکی بھائی پکڑے گئے، ڈکی بھائی یہ برآمد ہو گیا، لنک یہاں پہ نکلا، بینومو جو ہے ویب سائٹ، اس کے حوالے سے جناب پتہ چل گیا، اس نے بھی پروگرام کیا ہوا، اس نے بھی پروگرام کیا ہوا، پہلے نوٹس جاری ہو گئے، پھر نوٹس جاری ہو گئے۔ ناظرین، اب یہاں پہ آپ کو چیز سمجھاؤں، یہ جو مقدمے ہوئے نا رجب بٹ کے اوپر، انس علی کے اوپر، حریرہ کے اوپر، ندیم نانی والا کے اوپر، محسن کے اوپر، اور سسٹرولوجی والی اقرا کنول کے اوپر، یہ مقدمے ایسے نہیں ہوئے، ان کے اوپر باقاعدہ ان سب کو طلبی نوٹس بھیجا گیا، پہلا بھیجا گیا، انہوں نے کوئی نہ بہانہ لگایا، وکیل کے ذریعے کیا، یہ گئے ہی نہیں ہے یا اگنور کیا، پھر دوسرا بھیجا گیا، پھر انہوں نے اگنور کیا، تیسرا بھیجا گیا، پھر انہوں نے اگنور کیا، پھر تیسرا بھیجنے کے بعد بھی مخصوص کوئی 1-2 دن ہے ویٹ کرنے کے بعد یہ بالآخر مقدمات دے دیا گیا۔ سارے 6 کے 6 مقدمات سے پہلے اچانک خبر آتی ہے کہ سرفراز چودھری صاحب جو کہ کافی پاپولر ہو چکے تھے، جنہوں نے ڈکی کو پکڑا تھا اور اس کے بعد ہر کوئی ان کی پیزرائی کر رہا تھا، ان کو پسند کیا جا رہا تھا، ان کی تعریف کی جا رہی تھی، ہر چینل والا کوشش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ انٹرویو کیا جائے، ان کی اس اسائنمنٹ سے بے دخلی کی، مطلب ان کو یہاں سے ٹرانسفر کرنے کی خبر آ جاتی ہے، جس پہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ڈکی بھائی نے اس کو ہٹوا دیا یا رجب بٹ نے ہٹوا دیا یا کسی اور نے ہٹوا دیا، باثر لوگوں نے ہٹوا دیا، ان کو کھڈے لائن لگوا دیا، اس طرح کی بہت ساری خبریں، اور یہ بھی کہا گیا کہ معطل ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ معطل کس چیز کا ہونا ہے بھی؟ انہوں نے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ میں تو اس چیز کے اوپر ان کا شکریہ ادا کروں گا، حالانکہ رجب بٹ سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں، لیکن ہمارے ایک درمیان میں دوست ہے مرزا صاحب، جن کا وہ دوست ہے، وہ اکثر سفارش وغیرہ ہمیں کرتے رہتے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے جس کے بارے میں ہمارا سوچنا اور سوچ کے صرف کڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ میرے سمیت بہت سارے لوگ جو درد دل رکھتے ہیں، جو محب الوطن ہے، جو اپنی اس آنے والی نیو جنریشن کے لیے فکر مند تھا، وہ پریشان تھا۔ وہ کیا تھا کہ عجیب و غریب لائف سٹائل، عجیب و غریب بےہودگی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا، لا قانونیت ہو رہی تھی
جس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اس کا عکس ہمیں اپنے چھوٹے بچوں میں نظر آ رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بھتیجے بھانجے، ان کو میں نے دیکھا ان کی حرکتیں کرتے ہوئے، ان کے سٹائل پہ کاپی کرتے ہوئے، ان کی نقل اتارتے ہوئے. حالانکہ ایک ٹائم تھا کہ وہ کوئی اگر کسی نقل اتارنی تھی تو محمد علی کی، وحید مراد کی نقل اتارتے تھے، اور یہ جو آج کل جو ہیں ہمایوں سعید کی، ان لوگوں کی نقل اتارتے ہیں جو ہیروز ہیں، کریکٹرز کی، ان کی کاپی کرتے ہیں. لیکن اب ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر کی نقل اتاری جاتی ہے، چھوٹی بچیاں ان کو کاپی کر رہی ہیں. اور بیڑا گھر کہاں پہ ہو رہا تھا، جو مجھے سرفراز چودھری کا وہ انٹرویو تھا ایک منصور علی خان کو دیا تھا، میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس میں جہاں پہ انہوں نے کہا ہمارے آنے والی جو نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ ان کو بگاڑ رہے تھے، ان کو پکڑ رہے تھے. اس کے اوپر میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سرفراز چودھری نے وہ کام کیا تھا جس چیز کو میں بات جو بھی کر رہا تھا، ہم میرے سمیت بہت سارے لوگ بے بس تھے اس کو قابو کرنے. وہ گند سے گند کنٹینٹ آ رہا ہے اور جیب و غریب کنٹینٹ آ رہا ہے، اور ٹک ٹاک لائیو کے اوپر انتہائی بےہودگی اور بے حیائی کی انتہا ہے. بےہودہ قسم کے لوگ، عجیب و غریب، کوئی اینک لگا رہا ہے، کینگن لگا کے، عجیب گھٹیا قسم کی گفتگو، جو میرا خیال ہے وہ اپنی فیملی کے سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتے. وہ تمام لوگوں کی فیملیاں، ان ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کی اور پاکستانی فیملیز میں وہ بیٹھ کے، وہ بچے سب کے سامنے ہی اکیلے میں دیکھتے، بچے کیا بزرگ بھی، لیکن زیادہ تعداد ینگسٹر کی اور بچوں کی تھی. تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. وہ ایسا ایک زہر تھا، منشیات سے زیادہ زہریلا اور خطرناک، کوئی روکنے والا نہیں. اور میں یہ NCCIA کو، سرفراز چودھری کو، اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی طرف سے کہ انہوں نے یہ اس کو کام کو کیا، اس کو پکڑا، اور کوئی ان کو لگام ڈالنے والے نہیں. آپ دیکھیں جب ڈھکی بھائی گرفتار ہوئے، اس ڈیٹ سے لے کے اب تک دیکھیں، اس کے بعد کنٹینٹ میں تبدیلی آئی. لوگ جنہوں کہتے ہیں پنجابی سے کینڈے چ آ گئے، کینڈے میں آ گئے، یہ سارا کچھ ہو گیا. NCCIA کسے ہوا. اور یہاں پہ ہم نے بھی، میرے سمیت بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جیسے انجینئرنگ کا کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہو، تو وہاں پہ کسی انجینئر کی دوسرے ڈسٹرکٹ میں تبادلہ ہو، لیکن اگر کوئی پروجیکٹ چل رہا ہو تو جو بھی اس وہاں کے اس پروجیکٹ کے CEO ہوتے ہیں یا ہیڈ ہوتے ہیں، وہ اس انجینئر کو وہاں سے نہیں ہٹاتے تب تک کہ جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو. باقاعدہ آرڈر ہو جاتے ہیں ایسے کہ اس ڈیٹ سے یہاں تک پروگرام، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے تک، کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ رپورٹ وہاں. تو لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر سرفراز چودھری صاحب نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا، ان کو کمپلیٹ بھی کرنے دیا جاتا. تو اب ناظرین، سرفراز چودھری صاحب کا ذکر ہوا تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں وہ خبر کیا ہے. خبر یہ ہے کہ ہمیں پیر جی نے بتایا ہے، ہمارے وہ جو کہتے ہیں سوتروں نے بتایا ہے، ذرائع نے بتایا ہے کہ سرفراز چودھری صاحب کو ایک جو ہے ادارے کے لیے، اور یہ انجینئرنگ جو ہو رہی تھی، یہ جو پروگرام جو چل رہا تھا، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ واپس ان کو ان کے اپنے عہدے پر لاہور بحال کر دیا جائے ان قریب. یہ ایک انفارمیشن ہے پیر صاحب کے ذریعے، مطلب ذرائع کی طرف سے مبینہ طور پر. یہ خوشخبری بھی ہے اور ایک انفارمیشن بھی ہے، اور میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہو بھی سکتا ہے، یہ خبر درست بھی ہو سکتی ہے. سرفراز چودھری صاحب واپس آ بھی سکتے ہیں. اگر یہ وہ آتے ہیں تو بہت سارے جو محب الوطن پاکستانی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو گئی. تو بہت جلد دیکھتے ہیں، اگر وہ آئے تو ہم دوبارہ ایک ویلاگ کریں گے ان کے آنے پہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.